اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے گا۔ اللہ کریم جل جلالہ کا کروڑ ہا کروڑ احسان، اس نے ہمیں اس ماہ رمضان جیسی عظیم الشان نعمت سے سرفراز فرمایا۔ ماہ رمضان کے مہینے کی کیا شان ہے، اس کی تو ہر گھڑی رحمت بری ہے۔ رمضان المبارک میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ دار کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ رمضان کے روزہ دار کے لیے مچھلیاں افطار تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، روزہ عبادت کا دروازہ ہے۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، چند ہی ایام کے بعد رمضان المبارک کا پیارا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اس ماہ مبارک کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ عز و جل نے اس میں قرآن پاک نازل فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں ارشاد ہوتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا مہینہ جس میں قرآن اتارا، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں۔ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے۔ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ کریم جل جلالہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بولو، اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے۔
جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ہر سجدے کے بدلے میں اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بنا دیا جاتا ہے۔ پس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے ہر سجدے کے بدلے اسے جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑ سوار 500 برس تک چلتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملی۔ نمبر 1، رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، جس کی طرف اللہ تبارک و تعالی رحمت کی نظر فرمائے تو اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ نمبر 2، شام کے وقت ان کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ نمبر 3، فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ تبارک و تعالی جنت کو حکم فرماتا ہے، میرے نیک بندوں کے لیے مزین یعنی آراستہ ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت فرمائیں گے۔ نمبر 5، جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ ارشاد فرمایا، نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
کہ پانچوں نمازیں اور جمعہ اگلے جمعے تک اور ماہ رمضان اگلے ماہ رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے، جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ اللہ کریم ہمیں جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔